تم میرے بھتیجے کو لے جا کر کیا کرو گے؟ قتل۔ قریش کے دوسرے سردار نے جواب دیا، ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کریں گے۔ یہ بے انصافی نہیں ہوگی؟ تم دیکھ رہے ہو کہ ہم تمہارے بھتیجے کو بدلے تمہیں اپنا بیٹا دے رہے ہیں، یہ بہت بڑی بے انصافی ہوگی۔ ابو طالب نے کہا، تم میرے بھتیجے کو قتل کرو گے اور میں تمہارے بیٹے کو پالوں گا اور اس پر خرچ کروں گا اور اسے بہت اچھی زندگی دوں گا۔ تم میرے پاس کیسا انصاف لے کر آئے ہو؟ میں تمہیں عزت سے رخصت کرتا ہوں۔ خالد نے جب اپنے بھائی کو اپنے سرداروں کے ساتھ واپس آتے دیکھا اور سرداروں سے سنا کہ ابو طالب نے یہ سودا قبول نہیں کیا تو خالد کو دی ولی مسرت ہوئی تھی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم نے کیا بگاڑ لیا تھا؟ ابو سلیمان، خالد کی ذات سے ایک سوال اٹھا۔ اس نے خیالوں ہی خیالوں میں سر ہلایا اور دل ہی دل میں کہا، کچھ نہیں۔ بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم طاقتور ہے، لیکن رکانہ بن عبد الیزید جیسے پہلوان کو اٹھا کر پٹکنے کے لیے صرف جسمانی طاقت کافی نہیں ہے۔ رکانہ بن یزید رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چاچا تھا، جس نے اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ یہ عرب کا مانا ہوا پہلوان تھا۔ نامی گرامی پہلوان آئے جنہیں اس نے ایک ہی داؤ میں پٹک کر اٹھنے کے قابل نہ چھوڑا۔ وہ وحشی انسان تھا، صرف لڑنا مارنا جانتا تھا۔ خالد کو وہ وقت یاد آنے لگا جب مسلمانوں کو دیکھ کرنے والے 3-4 آدمیوں نے ایک دن رکانہ پہلوان کو خوب کھلایا پلایا اور اس سے کہا تھا کہ تمہارا بھتیجا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے ہاتھ نہیں آتا، نہ اپنی تبلیغ سے باز آتا ہے، نہ کسی سے ڈرتا ہے، اور لوگ اس کے باتوں کے جادو میں آتے چلے جا رہے ہیں۔ کیا تم اسے سیدھا نہیں کر سکتے؟ کیا تم میرے ہاتھوں اس کی ہڈیاں توڑوانا چاہتے ہو؟ رکانہ نے اپنے چہرے پر ہنسنے کا تاثر پیدا کر کے تکبر کے لہجے میں کہا تھا، لاؤ اسے میرے مقابلے پہ، لیکن وہ میرا نام سن کر مکہ سے بھاگ جائے گا۔ نہیں نہیں، میں اس کے ساتھ لڑنا اپنی توہین سمجھتا ہوں۔ اس نے اکسانے والے آدمیوں کی بات نہ مانی۔ وہ کسی پہلوان کو اپنے برابر سمجھتا ہی نہیں تھا۔ مسلمانوں کے دشمن خاموش ہو گئے، لیکن سوچتے رہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو رکانہ کے ہاتھوں گرا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تماشا بنایا جائے۔ مکہ کے یہودی خاص طور پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن تھے، لیکن وہ کھل کر میدان میں نہیں آتے تھے۔ وہ خوش تھے کہ اہل قریش آپس میں بٹ کر ایک دوسرے کے دشمن ہو گئے ہیں۔ انہیں پتہ چل گیا کہ قریش کے کچھ آدمیوں نے رکانہ پہلوان کو اکسایا ہے کہ وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو کشتی کے لیے للکارے، لیکن وہ نہیں مان رہا تھا۔ ایک روز رکانہ رات کے وقت ایک گلی سے گزر رہا تھا کہ اس کے قریب سے ایک بڑی حسین اور جوان لڑکی گزری۔ چاندنی رات میں لڑکی نے رکانہ کو پہچان لیا اور مسکرائی۔ رکانہ وحشی تھا، وہ رک گیا اور لڑکی کا راستہ روک لیا۔ کیا تم جانتی ہو کہ عورت مرد کی طرف دیکھ کر مسکراتی ہے تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ رکانہ پہلوان نے پوچھا، کون ہو تم؟ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ عورت اس مرد کو چاہتی ہے۔ اس جوان لڑکی نے جواب دیا، میں سبت بنت ارمن ہوں۔ وہ ارمن یہودی کی بیٹی۔ رکانہ نے کہا۔ وہ لڑکی کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر اسے اپنے قریب کر کے بولا، کیا میرا جسم تجھے اتنا اچھا لگتا ہے؟ اور کیا میری طاقت تمہاری طاقت نے مجھے مایوس کر دیا ہے؟ سب نے پیچھے ہٹتے ہوئے کہا، تم اپنے بھتیجے محمد سے ڈرتے ہو؟ کون کہتا ہے؟ رکانہ نے گرج کے پوچھا۔ سب کہتے ہیں۔ سبت نے کہا، پہلے محمد کو گراؤ، میں اپنا جسم تمہیں انعام میں دوں گی۔ اللہ کے بیٹوں اور بیٹیوں کی قسم، تیری بات پوری کر کے تیرے سامنے آؤں گا۔ رکانہ نے کہا، لیکن تو نے غلط سنا ہے کہ میں محمد سے ڈرتا ہوں،
بات یہ ہے کہ میں اپنے سے کمزور کے ساتھ لڑنا اپنی توہین سمجھتا ہوں، لیکن تیری بات پوری کروں گا۔ مشہور محرخ ابن ہشام نے لکھا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود رکانہ پہلوان کو کشتی کے لیے للکارا تھا، لیکن دوسرے مورخ ابن الاسیر نے جو شہادت پیش کی ہے وہ صحیح ہے کہ رکانہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کشتی کے لیے للکارا اور اس نے کہا تھا کہ میرے بھائی کے بیٹے، تم بڑے دل اور بڑی جرأت والے آدمی ہو۔ میں یہ بھی جانتا ہوں کہ تم جھوٹ بولنے سے نفرت کرتے ہو، لیکن مرد کی جرأت اور صداقت کا پتہ اکھاڑے میں چلتا ہے۔ آؤ میرے مقابلے میں اکھاڑے میں اترو، اگر مجھے گرا لو تو میں تمہیں اللہ کا بھیجا ہوا نبی مان لوں گا، اللہ کی قسم تمہارے مذہب قبول کر لوں گا، لیکن یہ ایک بھتیجے اور چاچا کی کشتی نہیں ہو گئی۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے رکانہ کی للکار کا جواب میں کہا، ایک بت پرست اور سچے دین کا ایک پیغمبر کی لڑائی ہو گئی تو تو ہار گیا تو اپنا وعدہ نہ بھول جانا۔ مکہ میں یہ خبر صحرا کی آندھی کی طرح پھیل گئی کہ رکانہ پہلوان اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کشتی ہوگی، اور جو ہار جائے گا وہ جیتنے والے کا مذہب قبول کر لے گا۔ قریش کا بچہ مردون اور یہودی ہجوم کر کے آ گئے۔ مسلمانوں کی تعداد بہت تھوڑی تھی، وہ تلواروں اور برچھیوں سے مسلح ہو کر آئے، کیونکہ انہیں خطرہ محسوس ہو رہا تھا کہ قریش کشتی کو بہانہ بنا کر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیں گے۔ عرب کا سب سے زیادہ طاقتور اور وحشی پہلوان رکانہ بن عبد الیزید رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے پہ اترا۔ اس نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم پر تنزیہ نظر ڈالی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پھپتی کھینچی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکمل خاموش اور اطمینان سے رکانہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھتے رہے کہ وہ بے خبری میں کوئی داؤ نہ کھیل جائے۔